الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 28 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 29 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ کی آخری آیت ہے اور میری موسٹ فیوریٹ آیت ہے۔ جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سے اس آیت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پہلا لفظ مبتدا ہے اور رسول اللہ مضاف الیہ بن کے آپس میں خبر بنتے ہیں مبتدا کی، یعنی محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، ان کے اللہ کے رسول ہونے کا ذکر ہوا، اور ذکر ہوا ان کے ساتھیوں کا جو کہ ایک منظم جماعت کی صورت میں پہلے دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر پہلا بھی مسلمان ہوا تو وہ سنسیریٹی کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری وقت میں ایسی مضبوط ترین جماعت تشکیل ہوئی، ایسا مضبوط ترین جتھا جو بنا اور اس نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ایسی تربیت یافتہ پرسنالٹیز رسول اللہ کی بارگاہ سے پل بھر کر جوان ہوئیں کہ انہوں نے پھر اپنی میدان جہاد کو دیکھ لیں اور کسی بھی طرح سے کسی بھی سسٹم کو لے لیں اسلامک، اور کسی بھی طرح سے دنیاوی معاملات کو اگر دیکھیں تو گزشتہ آیت میں نظام زندگی کا ذکر ہوا تھا، اور زندگی کے کسی بھی عمل کو لے لیں تو اس میں تجارت ہے تو عبد الرحمن بن عوف کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام کو دیکھیں۔ اگر میدان جہاد ہے تو خالد بن ولید کو دیکھیں۔ الغرض یہ کہ ہر میدان میں مسلمانوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا، اور ہر میدان میں مسلمانوں نے بتایا کہ اسلام سے فرار راہ نجات نہیں ہے، اور اسلام کو، حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے میں ہی سب کی بھلائی ہے، اور یہی وہ دین ہے جو مکمل جامعیت کے ساتھ ہمیں ایک مکمل کمپلیٹ نظام زندگی فراہم کرتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعریف بیان ہوئی۔ آیت کے اگر پہلے حصے کو دیکھا جائے تو محمد الرسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، اور پھر دوسرے حصے میں ذکر ہوا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی شان کا ذکر ہوا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں تو نرم دل، نہایت شفیق، نہایت مہربان، لیکن جب کافر کی ایک جماعت سے ان کا مقابلہ ہو تو پھر یہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، ان پر سخت ہیں۔ جس چیز کے کافر حقدار ہیں ان کے ساتھ ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس چیز کا مفہوم بہت اعتبار سے آپ لے لیں تو والذین معہ مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک وحدت، ایک ملت، ایک جماعت ہیں، اور یہ جماعت کفار پر تو بہت بھاری اور آپس میں بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اور اسی طرح سے ان کا ذکر، ان کی تعریف بیان ہوئی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ وہاں پر مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ذکر ہوا کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے حق میں بہت نرم اور کافروں پر بہت بھاری ہیں، اور یہ ان کی صفات ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں ہم بحیثیت جماعت آپس میں منظم نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں، بھائی بھائی کی جڑیں کاٹ رہا ہے، مومن مومن کو قتل کر رہا ہے صرف دنیاوی مفادات کی خاطر، اور ہم اپنا اخلاص اگر ملکی سطح پر دیکھیں تو کس کو دکھا رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کو، کافروں کو۔ ہم ان کے تلوے چاٹنے کو تیار ہیں اس لیے کہ ہماری سنسیریٹی پر آپ کوئی شک نہ کریں، ہم آپ سے ڈرتے ہیں، ہم آپ کی غلامی کو پسند کرتے ہیں،
ہمیں آپ کے غضب اور غصے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں بچا کے رکھیں، ہم آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ اور اس کی زندہ مثال ہمارے پاس آج غزہ کے حالات ہیں۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، پوری مسلم امہ اس پر خاموش ہے، ہر مسلم ملک کا لیڈر اس پر خاموش ہے۔ تو اس کی ریزن سمجھ آ رہی ہے نا اب؟ ہم کافروں پر، ہماری ابتدا کیا ہے، ہماری صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مومنین کی جماعت حزب اللہ آپس میں ایک ہے، متحد ہے، کافروں کے مقابلے میں آپس میں ایک ہے، اور کافروں پر سخت۔ یوں ہی تو تھے صحابہ کرام، یوں ہی تو تھے رسول اللہ کی بارگاہ سے تربیت یافتہ لوگ، اور پھر ان کی تربیت یافتہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہا گیا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان سے ملے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان کے بعد جو ان سے ملے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملے یعنی تابعین اور تبع تابعین، کہ ایسی تربیت یافتہ نوجوان ابھرے کہ جنہوں نے پھر بتایا کہ زندگی کو زندگی کی طرح کیسے گزارا جاتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں کے تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اب یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ کب نازل ہوئی؟ جب بیعت ہو چکی ہے، بیعت رضوان طے پا چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سی تفصیلات آتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ صحابہ کرام کون؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا شخص کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوا، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا، اس دنیا سے وہ گیا، ایسا شخص صحابی ہے۔ اور بیعت کے حوالے سے دیکھا جائے نا، تو سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی بیعت کی تھی رسول اللہ سے۔ یہاں پر تو ذکر ہے نا کہ بیعت رضوان کا، اور یہاں پر بھی دیکھا جائے تو انہوں نے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے بیعت کی تھی، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا ہے۔ لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھیں نا، تو ہمارے پاس ایک بات سمجھ آتی، سامنے آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اگر سیرت کی کتابوں میں دیکھا جائے نا، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا تھا، آپ اس سے بیعت لیتے تھے، یہ ایمان کی بیعت تھی۔ لیکن یہ بھی ہمارے سامنے اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں تو بات معلوم ہوتی کہ اہل مکہ میں سے آپ نے کسی سے ایمان کی بیعت کبھی نہیں لی، بلکہ اہل مکہ میں سے جو کوئی بھی ایمان لانا چاہتا وہ کلمہ شہادت پڑھتا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اس کے لیے کسی علامتی اقدام کی کبھی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی۔ ہاں اگر کوئی شخص باہر سے آتا تو آپ اس سے ایمان کی بیعت لیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر مکی دور میں دیکھا جائے تو دو بیعتوں کا خصوصی طور پر ذکر بھی ہے سیرت کی کتابوں میں، اور رسول اللہ نے اہتمام بھی فرمایا۔ پہلی بیعت عقبہ اولیٰ اور دوسری بیعت عقبہ ثانیہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ عقبہ نامی ایک چوٹی تھی مکہ کے قریب جہاں پر پہلی بیعت ہوئی، اور مدینہ کے قرب و جوار سے کچھ اشخاص آئے اور انہوں نے بیعت لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی، پھر وہ واپس لوٹے۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا گیا، انہوں نے تبلیغ کی، اور جناب مصعب کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور نیکسٹ ایئر عقبہ کے مقام پر دوبارہ آئے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا گیا، اور ان دو بیعتوں کا جو ذکر ہے وہ ہمیں سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے، اور یہی وہ بیعت عقبہ ثانیہ تھی کہ جس کی بنیاد پر مسلمان باقاعدہ ایک جماعت بنے تھے۔ اس بات کی گواہی اس بیعت کے الفاظ بھی دیتے ہیں، اور بیعت کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ میں جب بھی ان الفاظ کو پڑھتی ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ان لوگوں کا ایمان ہمارے ایمان سے بہت مضبوط تھا، ان لوگوں کے اخلاقیات، کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کا ایثار۔ ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں یا ہمارے دعووں میں بھی اخلاص نہیں ہے، پیار نہیں ہے، یا صرف زبانی کلامی۔ وہ لوگ جو زبان سے ادا کیا انہوں نے وہ دل کے الفاظ تھے، اور دل سے انہوں نے اللہ کے نبی سے اقرار کیا تھا۔ اس بیعت میں جو انہوں نے رسول اللہ سے فرمایا
وہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، صحیح بخاری سے ہیں یہ: ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ آسانی ہو یا مشکل، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو یا ہمیں اس پر جبر کرنا پڑے، اور خواہ دوسروں کو ہمارے اوپر ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے۔ ہم اصحاب اختیار سے جھگڑیں گے نہیں، لیکن سچ بولیں گے جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بے خوف رہیں گے۔ اگر ان الفاظ پر ہی غور کیا جائے نا تو ہمیں ایک ایک جملے میں جو ڈیپتھ نظر آتی ہے یقیناً ایمان کی حلاوت کا باعث بنتی ہے۔ وہ کیا اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے بھی، خواہ ہمیں مشکل ہو یا خواہ آسانی ہو، خواہ اس کے لیے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں یا خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے، لیکن ہمیں کبھی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں۔ امراء کو مقرر کیا جاتا تھا پہلے دور میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہر علاقے میں ایک صحابی کو ایز اے امیر مقرر کیا جاتا تھا جو وہ دیگر انتظامی معاملات دیکھتا تھا۔ اب ایک شخص ہے، میں ہوں، میرا قبیلہ یہاں آباد ہے، میرے قبیلے میں میں چاہوں گی کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے تو وہ کچھ میرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر یہ میرا علاقہ ہے تو اس علاقے میں امیر بھی اس علاقے کا ہی مقرر ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا رسول اللہ سے؟ آپ کا اختیار ہوگا، آپ جس کو چاہیں امیر مقرر کریں، آپ جو فیصلہ چاہیں کریں، اور یہ کہ ہمیں آپ کے مقرر کردہ امیر سے کبھی جھگڑا بھی نہیں، آپ کو شکایت نہیں ملے گی کہ ہم نے اس سے کوئی جھگڑا کیا ہے یا ہمیں اس سے کوئی آرگیومنٹ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کا بھی فرمان امیر کی اطاعت کے حوالے سے کیا ہے؟ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ لہٰذا مختلف شعبہ جات کے حوالے سے مختلف امراء تشکیل دیے جاتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر ٹیم کا ایک لیڈ ہوتا ہے، اور پھر اس لیڈر کے نیچے سب لیڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر ایک چھوٹے گروہ، فار ایگزامپل ایک 30 بندوں کی جماعت ہے تو ہر 5 میں سے ایک امیر ہوگا، 4 اس کو فالو کریں گے۔ یہ سم ہاؤ ہماری اسٹڈی روٹین میں بھی ہوتا ہے نا، کہ کوئی اسیسمنٹ، کوئی اسائنمنٹ مل جانی تو ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ جی اپنے چھوٹے چھوٹے گروپنگ کر لیں، اور سب گروپ لیڈرز جو ہیں وہ سی آر یا جی آر کو آ کے اپنی اسائنمنٹس جمع کروائیں گے، یا یہ جو آپ کو اسیسمنٹ دی ہے اس پہ آپ ان کو آگہی دیں گے، اور سی آر یا جی آر وہ دونوں مجھ سے بات کریں گے، ڈیل کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے دیکھا جائے نا تو جماعتی زندگی میں امیر صرف ایک نہیں ہوتا، بلکہ مختلف سطحوں پر اوپر اور نیچے بہت سے امراء ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہر جگہ پر ایک امیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ کہہ لیں آپ۔ اب میں اس بات کو ایسے سمجھاتی ہوں کہ اگر میری اگزامپل تھوڑا آگے پیچھے نہ ہو جائے تو ایک کلاس میں گروپ بنایا گیا، ٹھیک ہے، 30 بچے ہیں، 30 اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان اسٹوڈنٹ میں سے ہر 4 کا ایک ہیڈ مقرر کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل 6 ہیڈ مقرر کیے گئے، ٹھیک ہے۔ ان 30 بچوں میں سے 6 ہیڈز ہیں جو کہ 4 اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ سب کے سب آ کے کہہ لیں کہ جی آر کو، اپنی مین لیڈنگ ہیڈ کو وہ ساری اسیسمنٹ جمع کرواتے ہیں۔ وہ تھی، یعنی پہلے سب 6 تھے، ٹھیک ہے، سب ہیڈ، اور اس کے بعد کیا ہوگی، ایک جی آر ہوگی، پھر جی آر سے اوپر اس نے ڈائریکٹ لیکچرار سے، ٹیچر سے خطاب کیا، ٹھیک ہے، ان سے ڈیلنگ کی۔ اب اگر اس طرح سے عہدے وائز دیکھا جائے تو سب سے آگے لائک کہہ لیں کہ کسی بھی کالج کے حوالے سے پرنسپل صاحب ہیں، وائس پرنسپل صاحب ہیں، کسی بھی یونیورسٹی کو دیکھ لیں، ڈین آ جاتے ہیں، پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس پروفیسر حضرات آ جاتے ہیں، پھر اسسٹنٹ پروفیسر صاحب آ جاتے ہیں، پھر لیکچرر صاحب آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے پاس کیا ہے کہ مختلف عہدوں کے حوالے سے مختلف طرح سے کہہ لیں کہ لیڈرشپ ہوتی ہے، اور جو شخص جس بھی لیڈرشپ کے انڈر آ رہا ہے اس کو اس کی نافرمانی نہیں کرنی انٹل انلیس کہ وہ کوئی خلاف شرع کام نہ کہہ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہی مین تھیم تھی کہ جس پر صحابہ کرام علیہم الرضوان چلے،
دیکھا جائے تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 100 آگے جتنے بھی صحابی خلیفہ بنے اور پھر اس کے بعد خلافت پھیلی مختلف ملکوں میں، تو یہ جب تک نظام رائج رہا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت پر جس نے خلافت لی، جس نے جو امیر مقرر ہوا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور وہ انہی احکامات کے مطابق اپنے معاملات کو سر انجام دیتا رہا، تو رعایا خواہ وہ کبائر صحابہ کرام میں سے ہی کیوں نہ تھے، اگر وہ کسی امیر کے انڈر آ رہے تھے تو وہ اس کی مکمل اطاعت کرتے تھے۔ تو پھر عروج کا وہ جو دور تھا اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو فتوحات حاصل ہو رہی تھی، ان کا جو پس منظر تھا وہ یہی تھا کہ پھر صحابہ کرام نے ایک ایسی جماعت تشکیل دی کہ جو آپس میں ایک مضبوط جتھا بن گئے اور ایک مضبوط ترین ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ دشمن کے مقابلے میں تیار ہوئے۔ اور اس حوالے سے مزید اگر بات کریں تو ان کی بیعت میں ایک حصہ تھا کہ ہم ضرور حق بات کہیں گے، ہم ضرور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اس چیز پر اطاعت کی کہ ہم سچوں کے ساتھ ہوں گے، ہمیشہ ہم حق کے ساتھ ہوں گے، ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ اب جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اب حق مہر کا معاملہ تھا اور آپ نے اپنے دور میں اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا کہ ایک خاص اماؤنٹ جو ہے وہ طے کی کہ لڑکی والے اس سے زیادہ حق مہر جو ہے وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ایک عورت کھڑی ہوگی کہتی ہے اے خلیفۃ الرسول، اے خلیفۃ اللہ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جو حق ہمیں اللہ نے دیا ہے آپ ہم سے وہ کیوں چھین سکتے ہیں؟ جناب عمر فاروق خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور کہتے ہیں کہ آج اس کمزور بڑھیا نے مجھے اللہ کا دین سکھایا۔ تو ان کی محبت تو پھر ایسی تھی نا، پھر ان کا رجوع بھی تو ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ کے معاملے میں اب ہم کہیں ہم اپنے عہدے کے اس طرح گھمنڈ میں مبتلا ہوں تو ہم کہیں کہ دنیا کیا کہے گی، میں نے فیصلہ دے کے واپس لے لیا، کیا مجھے دین کا پتہ نہیں تھا، کیا مجھے اس بارے میں نالج نہیں تھی، اب میں اس چھوٹے سے اس کل کے بندے کی بات مانوں گی؟ نہیں جی، ہماری انا آڑے آ جاتی۔ لیکن اللہ کے خلیفہ نے حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، فوراً اپنے معاملے سے رجوع کیا کہ ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف بھی نہیں کریں گے، یعنی مشورہ مانگا جائے گا تو بے لاگ مشورہ دیں گے، اپنی رائے کو چھپا کر نہیں رکھیں گے۔ تو یہاں پر اب سمجھ آ رہی نا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں کس طرح سے ایثار اور قربانی کا جذبہ ان کے اندر تھا کہ غزوات کے موقع پر اگر ایک زخمی ہے اس کو پانی پلایا جا رہا ہے تو وہ پینے سے انکار کر دیتا ہے، دوسرے کو پلاؤ، دوسرے کی طرف جایا جاتا ہے وہ کہتا ہے تیسرے کو پلاؤ وہ زیادہ زخمی ہے، تیسرے کی طرف جایا جاتا ہے تو وہ انتقال کر چکا ہوتا ہے، واپس دوسرے کی طرف لوٹ کے آیا جاتا ہے تو وہ بھی اس دنیا سے پردہ کر گیا، یہاں تک کہ پہلے کی طرف آیا گیا تو وہ بھی پردہ کر گیا۔ تو ایثار تو ایسا ہے نا کہ اپنی جانوں پر بھی کسی دوسرے کی جان کو فوقیت دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے، سجدہ کرتے ہوئے اور ہر آن اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ اثر السجود میں یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں وہ نشان بھی مراد ہیں کہ جو کس طرح سے ایک مکمل طور پر ایک اگر نمازی بار بار نماز پرفارم کرتا ہے تو جو پیشانی پہ اس کے ایک علامت ظاہر ہو جاتی کثرت سجود کی وجہ سے، یہاں پر مراد وہ ہے۔ لیکن اگر اس آیت کی اصل دیکھا جائے تو مراد ایک نمازی اور متقی مومن کے چہرے کی وہ نورانیت اور خاص کیفیت ہے جو اس کے عمل اور کردار کی غمازی کرتی محسوس ہوتی ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان کا کردار، ایک انسان کا اخلاق کیسا ہے، اس کے بولنے سے، اس کی چال سے، اس کی گفتار سے جو چیز عیاں ہوتی ہے اس کو یہاں پر کہا گیا کہ تم انہیں پہچان لوگے ان کے ماتھوں سے۔ اور پھر ذکر ہوتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی، یعنی اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو
تمثیل جو مثال تورات میں بیان ہوئی ہے، انجیل میں بیان ہوئی ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ یعنی اگر دیکھا جائے نا تو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں بہت سی چینجنگز کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں ان کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا، لیکن قرآن آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نشانیاں کے آثار ان سے پہلے تورات میں اور انجیل میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اور انجیل میں کس طرح سے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ ان کی مثال کچھ یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی کونپل، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہوئی۔ یہ کاشتکار کو بڑی بھلی لگتی ہے۔ دیکھیں کونپل پھوٹی یعنی جیسے ایک بیج ہے وہ نرم و نازک زمین پر پہلے دبایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے، پھر وہ کونپل پھوٹتی ہے اور وہ بڑھتی بڑھتی ایک تنا بنتا ہے، اور اس تنے کے بعد وہ ایک مضبوط پودے کی صورت میں بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ بیج، لیکن ایک مضبوط تنا، اور وہ بھی بغیر کسی سہارے کے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ جب ایک کھیتی کے تمام پودے اپنے جوبن پر ہوں اور فصل خوب لہلہا رہی ہو تو اسے دیکھ کر کاشتکار کا دل بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے صحابہ کرام اور ان کے ایمان کی مثال دی گئی کہ مکہ میں وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ یعنی یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس مثال میں صحابہ کرام کا ذکر کیسے ہے۔ یعنی جس طرح مثال کے پردے میں کھیتی کا ذکر ہو رہا ہے وہ دراصل صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اس کھیتی کا کاشتکار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب سرزمین مکہ میں دعوت کے بیٹ سے ایک ایک کر کے اس کھیتی کی نرم و نازک کونپلیں نمودار ہو رہی تھیں، اس وقت ان کونپلوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بل پر کھڑی ہو سکتی۔ ایون کہ جناب ابو طالب کے انتقال کے وقت مکہ میں بمشکل 100 یا 150 کے قریب مسلمان موجود تھے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے نے آپ سے تعلق توڑ لیا تھا، اور قبیلے کی حمایت کے بغیر مکہ میں رہنا بھی بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نہایت پرکٹھن اور مشکل دور تھا۔ اور اس صورتحال میں آپ طائف گئے، لیکن وہاں سے بھی آپ کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا، اور طائف سے واپسی پر صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو چکی تھی۔ اور یہ وہ حالات تھے، اور اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، اور پھر ساری باتیں جو ہم اب تک ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، غزوات ہوئے، اور سورہ محمد میں ہم نے ڈیٹیل پڑھی، پہلا سال کیسا رہا، دوسرا کیسا رہا، جہاد کا حکم نازل ہو گیا، روزوں کا حکم نازل ہو گیا، اب حکم تھا کہ عمرہ کیا جائے، عمرہ کرنے آئے روک دیے گئے، اگلے سال پورے مکمل مضبوط شان کے ساتھ دوبارہ عمرہ کے لیے آئے۔ اللہ فرماتا ہے ایک وہ دن تھا جب ایک زمین میں بیج بویا جائے اور وہ اس طرح تنا بن کے نکلے کہ وہ ابھی کمزور ہے، جس طرح صحابہ کرام تھے مکہ کی زندگی میں۔ اور آج جب دیکھا جائے کہ یہ 1400 یا 1800 مجاہدین کی سربکف جمعیت سامنے کھڑی ہے، اور مضبوط ترین طاقتور ترین جماعت کے اپنے سر کٹوانے کے لیے بھی بے قرار اور بے چین ہے، بےتاب ہے، کہ ان کا نظم و ضبط، ان کا جذبہ ایثار، بیعت علی الموت کے لیے ان کا جوش و خروش، پھر جنگ کے ٹل جانے اور جانوں کے بچ جانے پر بھی ان کا ملال، اور بظاہر دب کر صلح کرنے پر ان کا رنج، غرض ان کی ہر ایک ادا نرالی اور ان کا ہر انداز انوکھا تھا۔ یہ تھی وہ کھیتی جو آج حدیبیہ کے میدان میں لہلہاتی ہوئی دشمنوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی، اور اس کھیتی کے جوبن کی اس نرالی شان کو آج ملائکہ مقربین بھی رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ان میں ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ سورۃ الفتح کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اپنے اندر بہت سی حکمتیں سمیٹے ہوئے یہ سورہ قرآن کریم کی کے اندر ایک نرالی شان کی
نرالی اہمیت کی حامل سورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر موجود جو ہمیں لرننگس ہیں، لیسنز ہیں، ان سے سمجھنے کی، ان کے مطابق عمل کرنے کی، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوگی اور رب العالمین معاف اور درگزر فرمائے، عمل صالح اور ایمان بالخیر والی زندگی اور موت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔